کیا وہاں سے شیخ القرآن نکلے گا؟ وہاں سے توقع کرتے ہیں آپ کے کوئی امام غزالی امام رازی پیدا ہو؟ تو اسی طریقے سے آپ ایک مدرسے سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ میڈیکل ایکسپرٹ نکلے، کمپیوٹر ایکسپرٹ نکلے، کوئی باقاعدہ ماہر ریاضی نکلے؟ یہ توقع کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں بہت ضروری ہے اسلاف سے جڑنا، بہت ضروری ہے، اسلاف کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اپنی روایتوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہی جوہر سنبھال کے رکھا، ایک تو اپنے نظریات پہ سمجھوتا نہیں کیا، باہر کی بیرونی ہواؤں سے متاثر نہیں ہوئے۔ کچھ فکر و فلسفہ یونان کا جب چھانے لگا ہماری دنیا میں آیا، اور یہ کوئی ابتدائی صدیوں میں 3ری 4ری 5ویں صدی ہجری میں جب یہ ہوا چلی تو ہمارے بزرگوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا، اور بڑے ویژن کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ انہوں نے الگ الگ کیا دین کو اور تمام الحاد و بے دینی کی باتوں کو، اور اس کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا، انہوں نے محنت کی ہے، اور اس نظام تعلیم کو ڈویلٹی میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ یہ ہوا جہاں دین تھا وہیں دنیا تھی، جہاں قرآن تھا وہیں فلسفہ منطق تھے، جہاں سیرت تھی وہیں پر دنیا کے علوم تھے، سب کچھ ایک ساتھ چلتا رہا تھا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یہ ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، امام رازی کا زمانہ ہے، مولانا روم کا زمانہ ہے، شیخ سعدی کا زمانہ ہے۔ یہ وہ دور ہے جناب کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں زہر تھا وہاں تریاک بھی پائے گی۔ آج تریاک الگ ہو گیا، زہر الگ ہو گیا، اور یہ وقت کی مجبوری ہے، اس میں کوئی ہماری اپنی سازش نہیں ہے، کوئی یہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، یہ وقت کی مجبوری ہے کچھ کہ ایک حد تک، اور اس نے یہ دو راہیں پر ہمیں لا کے کھڑا کیا، اور یوں ہم ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک تو تعلیم میں اسپیشلائزیشن بہت ہو گئی، سبجیکٹ بہت بڑھ گئے، تحقیق بہت بڑھ گئی، دونوں چیزوں کو پیرالل ایک ساتھ اکٹھا کر کے چلانا ممکن نہیں رہا۔ دو تیز رفتار ٹرینیں ایک ساتھ نہیں باندھی جا سکتی، ہاں کوئی ڈبے لے کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر باندھ سکتے ہیں۔ ہماری غلطی جو ہے وہ یہ ہے، ہم نے ڈبے بھی نہیں باندھے۔ مسئلہ یہ ہے، دو ٹرینیں دوڑ رہی تھیں، ان کو تو جوڑنا ممکن نہیں تھا، ابھی تک لوگ وہی راگ لاپ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے سب جمع کیوں نہیں ہوتا؟ کیسے ہوگا جناب؟ کمال کی بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ کیا کسی یونیورسٹی سے، کسی تعلیمی ادارے سے، میڈیکل کے شعبے سے، کمپیوٹر کے شعبے سے شیخ الحدیث نکلے گا؟ کیا وہاں سے شیخ القرآن نکلے گا؟ وہاں سے توقع کرتے ہیں آپ کے کوئی امام غزالی امام رازی پیدا ہو؟ تو اسی طریقے سے آپ ایک مدرسے سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ میڈیکل ایکسپرٹ نکلے، کمپیوٹر ایکسپرٹ نکلے، کوئی باقاعدہ ماہر ریاضی نکلے؟ یہ توقع کیوں کرتے ہیں؟ ایک مثال لاکھوں کروڑوں میں لے کے اس کو سب پہ گھما دیتے ہیں۔ امام احمد رضا کی مثال ہو گئی، اور کچھ اسلاف کی مثال، کہتے ہیں دیکھو وہ بھی تو تھے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک اگر نادر روزگار شخصیت پیدا ہو جائے، اور وہ تو گھر میں بیٹھ کے سیکھ گئے تھے سب، ان کا تو یہ تھا، تو پھر ہم یہ سب کریں، پھر گھروں میں بٹھائیں لوگوں کو، وہیں سیکھیں گے؟ تو یہ نہیں ہوتا، یہ ایکسٹرا آرڈینری معاملات ہیں، اس کو قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عام جب جنرل رول چلے گا تو پھر وہ تمام حالات کو دیکھ کے چلے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ٹرینیں بن گئی ہیں، اب پہلے ایک ہی ٹرین کے مسافر تھے ہم، اور یہ علوم اور سبجیکٹ سب آپس میں مرج ہونے کے قابل تھے۔ ایک لمیٹیشن تھی نا، دنیاوی علوم جو آج کل نکل آئی، یہ سب ایک لمیٹڈ تھے اس زمانے میں، صرف فکر و فلسفہ منطق دو سبجیکٹ تھے، کوئی ریاضی تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں تھی، بس، اور کچھ نہیں۔ آج سائنس سے کوئی اتنی شاخیں، ایک درخت ہے جس پہ لاکھوں شاخیں اگ رہی ہیں، کیا کریں گے؟ ہر شاخ کا ایک ڈیٹیل ہے، ہر شاخ کی تحقیق ہے، اس میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے سب کے اسپیشلسٹ ہیں۔ یہاں کان کا اگر ڈاکٹر ہے تو پیٹ کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی ہڈی کا ڈاکٹر ہے تو خون کا علاج نہیں کر سکتا، وہ ہارٹ کا علاج نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ خواہ کی خام خیالی۔ ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ ادارہ بنایا، تو یہ کچھ چیزیں مرج کر رہے ہیں نا، یہ ان کو تو اسی میں آگے بڑھنا ہے، اسپیشلسٹ پیدا کرنا ہے، کسی کو کچھ بنانا ہے، کسی انجینئر بنانا ہے، کسی کو کسی شعبے میں ایکسپرٹ کرنا ہے۔ یہ کوئی یہاں پہ مفتی یا علامہ شیخ الحدیث تو نہیں بنا سکتے نا، تو ان کو وہی بنا۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ ڈبے ادھر کے ادھر لگا رہے ہیں، تاکہ یہاں پر جو ہمارا اصل سبق ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس چکر میں دنیا کی اس دوڑ کے اندر ہم آگے نہ نکل جائیں، کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ وہ ڈاروین کے نظریے کو پڑھتے پڑھتے وہی بن جائیں اور اپنے آپ کو بندروں ہی کی کوئی اولاد سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو جائے، تو ہم اپنی ملت سے جڑے رہیں، اپنی اصل سے جڑے رہیں، یہ ہے اصل مقصد۔ اور اسی طرح مدرسوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ بچے دنیا سے بالکل الگ نہ ہو جائیں، دین پڑھتے پڑھتے ایسا نہ ہو راہب بن جائیں،
اور بالکل آئسولیٹڈ ماحول میں چلے جائیں, ایکسکلوسیو ہو جائیں, نہیں. ہمیں چاہیے, ہم چونکہ دین اور دنیا کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے, تو ان بچوں کو انگریزی پڑھانی پڑے گی, کمپیوٹر سے کچھ رابطہ پیدا کرنا پڑے گا, کچھ آج کے جدید ذرائع سے استفادے کے قابل بنانا ہوگا, یہ سب ضروری ہے. اور مدرسے کچھ نہ کچھ اس میں کر رہے ہیں, جیسے کچھ اسکول اس طرف کر رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں, ایسے کچھ مدارس بھی اس امر کی طرف توجہ کر رہے ہیں. تو یہ